میں اصل میں ایک خواب سنانا چاہتا ہوں جو حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ نے خود لکھا ہے، کسی کی روایت نہیں ہے۔ میرے دوستو، ہم کچھ جانتے نہیں۔ آج میں دیکھ رہا ہوں، میں بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں آپ سے کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ بدعت دین ہو گئی ہے اور دین بدعت ہو گئی ہے۔ بالکل ہر طرف دیکھ رہا ہوں۔ بہت دن کے بعد آیا ہوں براک ویلی میں، بلا مبالغہ یہ کہہ رہا ہوں۔ میں مولانا سے بھی میں نے کل کہا، حافظ حسین سے بھی کہا، مفتی تاج الدین آئے تھے ان سے بھی کہا، کیا ہو رہا ہے، کہاں جا رہے ہو؟ لوگ آتے ہیں، نہ سلام کرتے ہیں، نہ مصافحہ کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ایک ٹھا پھونک۔ مجھے بتاؤ، لوگ آئے، میں پہلے دن آیا وہاں حیلہ کندی میں، ایک ٹھا پھونک، رابغ سے پہلے منزل ہے، کیا نام ہے اس کا؟ قزیمہ۔ کیا نام ہے؟ قزیمہ، رابغ سے پہلے۔ آدھی رات میں لکھتے ہیں خود کہ میں اونٹ پر بیٹھا ہوا تھا، بین النوم والیقظہ، کچھ سو رہا تھا کچھ جاگ رہا تھا۔ فرماتے ہیں کہ زندگی میں پہلی مرتبہ ہمارے آقا اور سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، پہلی مرتبہ۔ جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو خود لکھتے ہیں کہ میں دوڑا اور دوڑ کر جا کر اپنا سر آقا کے پاؤں میں رکھ دیا۔ سمجھے بات کو؟ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ میں تو آپ کی زبان جانتا نہیں ہوں۔ اپنا سر آپ کے پاؤں میں، یعنی سر کے بل گر گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ بغل میں ڈال کر اٹھایا، ایسے کھڑا کر دیا اور کھڑا کر کے فرمایا، بول کیا مانگتا ہے؟ بتائیے کیا کہیں گے؟ آسامی میں کیا کہیں گے؟ بول، بولو، بولو کی چھاؤ، بول کیا مانگتا ہے؟ میرے دوستو، اگر ہم ہوتے تو جنت تو کم سے کم مانگتے ہی، نہیں تو دنیا کی بھی عزت مانگتے، آخرت کی بھی عزت مانگتے، دولت بھی مانگتے، نام بھی مانگتے، اولاد بھی مانگتے، سب کچھ مانگتے۔ آقا نے فرمایا، بول کیا مانگتا ہے؟ خود لکھتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ جو کتابیں میں پڑھ چکا ہوں وہ مجھ کو یاد ہو جائیں۔ سن رہے ہو؟ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ جو کتابیں پڑھ چکا ہوں وہ یاد ہو جائیں، اور جو کتابیں نہیں پڑھی ہیں میرے اندر وہ استعداد پیدا ہو جائے کہ میں مطالعہ کر کے ان کو سمجھ سکوں۔ سمجھے بات؟ یا آسامی میں بول کے پوچھ کے بتاؤں؟ سمجھ گئے بات کو؟ جو کتابیں پڑھ چکا ہوں وہ یاد ہو جائیں، اور جو نہیں پڑھی ہیں مطالعے کی اندر ایسی میرے اندر قوت پیدا ہو جائے کہ میں مطالعہ کر کے اس کو سمجھ سکوں، یاد کر۔ آقا نے فرمایا، جا تجھ کو دیا۔ کیا فرمایا؟ جا تجھ کو دیا۔ کیا کہیں گے؟ دلام تمہارا، جا تجھ کو دیا۔ آنکھ کھل گئی۔ حضرت مولانا سید اسجد مدنی زندہ باد، حضرت مولانا سید اسجد مدنی زندہ باد، جانشین شیخ الاسلام زندہ باد، نائب صدر جمعیت علماء زندہ باد، نعرہ تکبیر زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، حضرت مولانا سید اسجد مدنی زندہ باد۔ ماشاءاللہ، ہمارے جلسے کی مہمان خصوصی الحمدللہ تشریف لا چکے ہیں۔ آپ لوگ سب اکٹھا ہو کر بیٹھ جائیے، انشاءاللہ حضرت کی تقریر سماعت فرمائیے۔ اور اس سے پہلے جانا ہے، دعا کرنی ہے، فوراً آنا ہے، جلدی بول دی۔ আমি একটি ঘোষণা করতে চাই যে আজকে যেহেতু হযরত মাদানী
এসে গিয়েছেন, তাই আমাদের এই মেহমানের মদনী সাহেবের আলোচনার শেষ না হওয়া পর্যন্ত মসজিদেও জমাত হবে না এবং এখানেও জমাত হবে না। ইনশাআল্লাহ ওনার যখন বক্তব্য শেষ হবে ইনশাআল্লাহ আমরা এলান করব এবং মসজিদে এবং মজলিসে দুটি জায়গায় জমাত হবে। আমি এখন আর দেরি না করে আমি বরণের পালা এখন শুরু করতে যাচ্ছি। আমি मौलाना साहब देखो मुझे वहाँ जाना है चिरागी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। तलबे अज़ीज़, हज़रात असातिज़े किराम और मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और भाइयों, अभी मुसाबक़तुल क़ुरआन करीम का ये प्रोग्राम है, मदरसे का प्रोग्राम है। अल्लाह ताला इसको कबूल कर ले और अल्लाह हमारी हाज़िरी को कबूल कर ले और अल्लाह हमें और आपको सबको जिस तरह से हम यहाँ जमा हैं ऐसे ही अपनी जन्नत में भी जमा कर दे। मेरे दोस्तों, नारा लगाते हैं जानशीन शेखुल इस्लाम का। मुझे इतनी शर्म आती है, इतना अफसोस होता है कि लोग नारा लगाने वाले भी और नारे का जवाब देने वाले भी शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हज़रत मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी नव्वरल्लाहु मरक़दहू की शख्सियत से वाकिफ़ नहीं हैं। अल्लाह ने अजीब व गरीब ज़िंदगी अता की थी। आप ये सोचिए कि आपके इस इलाके को उन्होंने आज से 100 साल पहले मुंतखब किया था अपनी खिदमत के लिए, जब यहाँ न बिजली थी, न सड़कें थीं, न पानी पीने का था, न आने जाने के वसाइल थे, न पैसा था, न खाना था। और ऐसा नहीं था कि हज़रत शेखुल इस्लाम नव्वरल्लाहु मरक़दहू को उस वक्त कोई जानता नहीं था, या वो दारुल देवबंद से निकले थे, कोई वाकिफ़ नहीं था। ऐसा नहीं था। मदीने मुनव्वरा में उनका सबक सबसे ज़्यादा कामयाब सबक था। पूरे हिंदुस्तान के उलमा उस ज़माने में अपने सर का ताज उनको समझते थे। हिंदुस्तान के रहने वाले थे, अरबी ज़बान से वाकिफ़ नहीं थे, और बड़े बड़े शयूख हरम शरीफ में मदीने मुनव्वरा में वहाँ के रहने वाले साल हा साल से दर्स देते थे। और दर्स का तरीक़ा ये नहीं था जैसा आज हिंदुस्तान में है कि रजिस्टर में इंदिराज हो गया, तालिब इल्म दाखिल हो गया, कमरा अलाट हो गया, किताबें मिल गईं, रहने का इंतज़ाम हो गया, खाने पीने का इंतज़ाम हो गया। नहीं, बल्कि एक आदमी यहाँ पढ़ा रहा है, वही किताब दूसरा आदमी वहाँ पढ़ा रहा है, तीसरा आदमी वहाँ पढ़ा रहा है, चौथा वहाँ पढ़ा रहा है, पांचवा वहाँ पढ़ा रहा है। तलबा पूरे हिंदुस्तान से नहीं, पूरी दुनिया से आ रहे हैं उस निस्बत की वजह से। और जिसके यहाँ उनको सबसे ज़्यादा नफ़ा होता है उसी के यहाँ सबसे ज़्यादा तलबा नज़र आते हैं। तो वहाँ ये मशहूर हो गया था कि शेख हिंदी का दर्स सबसे ज़्यादा वसी दर्स है, सबसे ज़्यादा तलबा चारों तरफ से उनको घेरे रहते हैं। 18 साल वहाँ उन्होंने पढ़ाया, 4 साल अपने उस्ताद के साथ जेल में रहे। हिंदुस्तान के हर बच्चे की ज़बान पर उनका नाम था। उस वक्त
ان حالات میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا، تم نہ مجھے بولنے دو گے نہ خود خاموش رہو گے۔ اب اسے دھکا مار رہے ہو، پہلے ادھر کر رہے تھے، اگر بیٹھنا ہے تو ٹھیک سے بیٹھو، نہیں تو چلے جاؤ۔ اس زمانے میں ساری دنیا میں ان کا نام تھا، لیکن انہوں نے منتخب کیا سلہٹ کو۔ یہ آپ کا سب ڈویژن تھا سلہٹ، اور یہ صورتحال تھی کہ لوگ آتے تھے کہ حضرت آج یا جمعرات کے دن آپ کو ہمارے ہاں آنا ہے تقریر کرنے کے لیے۔ تشریف لے جاتے تھے، نوکا نہیں، کشتی نہیں، پانی میں، ندی میں، یہاں تک اور یہاں تک گھس کر گاؤں میں پہنچتے تھے تو مسجد میں 1 2 3 4 آدمی انتظار میں بیٹھے رہتے تھے۔ یہ جو سرسوں کا تیل ہوتا ہے، سرسوں کے تیل کا چراغ جلا کر تشریف لے جاتے تھے، اندھیرے میں پہنچتے تھے اور ان کے سامنے 2 گھنٹہ 2.5 گھنٹہ 3 گھنٹہ تقریر کرتے تھے۔ وقت ہوتا تھا تو اسی طرح سے سلہٹ واپس آ جاتے تھے، وقت نہیں ہوتا تھا تو اسی مسجد میں سو جاتے تھے۔ میرے دوستو، آج ہم ایئر کنڈیشن کار میں گھوم رہے ہیں، نعرے اور جیکارے ہیں، آگے پیچھے لوگ دوڑ رہے ہیں۔ کون تھا؟ کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، لیکن صرف اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ یہ مولانا ابھی گنا رہے تھے، مولانا احمد علی صاحب، مولانا طاہر صاحب، مولانا مصدر علی صاحب، مولانا عبد المصور صاحب، فلاں صاحب، فلاں صاحب، فلاں صاحب۔ کون تھے؟ کس نے ان لوگوں کو تیار کیا تھا؟ میرے دوستو، کیا ان کی زندگی تھی؟ آپ لوگ ماشاءاللہ مدرسوں میں پڑھتے ہیں، علماء ہیں، جس زمانے میں خود لکھتے ہیں کہ دیوبند سے فارغ ہوئے، دارالعلوم سے فارغ ہوئے، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، پیسہ نہیں تھا، دیوبند سے گنگو پیدل گئے، عصر کی اذان پر دیوبند سے چلے، تہجد کے وقت گنگو پہنچے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ میرے شاگرد ہیں، دیوبند سے دارالعلوم سے فارغ ہو گئے، حضرت ان کو بیعت کر لیجئے۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے بیعت کیا، اور بیعت کرنے کے بعد سبق نہیں دیا۔ اب میری سمجھ میں نہیں آتا لوگ وہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کون سی بڑائی ہے کہ وہاں بیٹھے ہیں؟ اب میں ادھر دیکھوں کہ ان بچوں کو دیکھوں، عجیب بات ہے۔ دین کی مجلس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کرسیوں پر وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، صاحب ایسے منہ کرو ان کی طرف۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ جو مسلک دیوبند کے بانی ہیں، ان کے ہاتھوں پر بیعت ہوئے، اور بیعت ہونے کے بعد حضرت نے فرمایا کہ میں سبق نہیں دوں گا۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ ادھر کیا دیکھ رہے ہو؟ ان کو دیکھا نہیں کبھی تم نے؟ میں سبق نہیں دوں گا۔ ہمارے آپ کے سب سے بڑے سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ مکہ مکرمہ میں موجود ہیں۔ تم اپنے خاندان کے ساتھ ہجرت کر کے جا رہے ہو، اس وجہ سے بیعت میں نے کر لیا ہے، سبق دیں گے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ میرے دوستو، سید الطائفہ ہیں حضرت حاجی صاحب۔ جتنے دین کے کام آج ہندوستان میں ہو رہے ہیں، چاہے خانقاہی نظام ہو، چاہے مدرسے ہوں، چاہے مسجدیں ہوں، چاہے یہ تبلیغی جماعت ہو، جو بھی ہو، سارا کا سارا جا کر ملتا ہے سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ مولانا الیاس صاحب کس کے مرید تھے؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کس کے مرید تھے؟ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کس کے مرید تھے؟ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کس کے مرید تھے؟ سب کے سب حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جا کر ملتے ہیں۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بیعت میں نے کر لیا ہے، لیکن تم کو سبق دیں گے، پہلا سبق، قلب پر جو پہلا آتا ہے اسی کا اثر باقی رہتا ہے۔
ہمارے آقا اور سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، کسی نے سبق نہیں دیا، پہلا سبق جو دیا ہے حضرت جبریل امین نے دیا۔ فرمایا میں سبق نہیں دوں گا، جاؤ مکہ مکرمہ میں حضرت سے ملو اور وہی سبق دیں گے۔ پہلا سبق مکہ مکرمہ پہنچ کر شیخ الاسلام والمسلمین حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ کو حضرت حاجی صاحب نے دیا، اور سبق دینے کے بعد یہ فرمایا کہ دیکھو روزانہ میری مجلس میں آ کر بیٹھا کرو، تم اپنے معمولات پورے کرتے رہو، یہ مت دیکھو کہ میں کسی سے بات کر رہا ہوں، میں کسی اور جگہ مشغول ہوں، میں کہیں بھی مشغول ہوں گا، میرا قلب تمہاری طرف رہے گا۔ اس شان کے ساتھ 2 مہینے حضرت حاجی صاحب کی خدمت میں گزارے۔ میں اصل میں ایک خواب سنانا چاہتا ہوں جو حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ نے خود لکھا ہے، کسی کی روایت نہیں ہے۔ میرے دوستو، ہم کچھ جانتے نہیں، آج میں دیکھ رہا ہوں، میں بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں آپ سے کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ بدعت دین ہو گئی ہے اور دین بدعت ہو گئی ہے، بالکل ہر طرف دیکھ رہا ہوں۔ بہت دن کے بعد آیا ہوں براک ویلی میں، بلا مبالغہ یہ کہہ رہا ہوں۔ میں مولانا سے بھی میں نے کل کہا، حافظ حسین سے بھی کہا، مفتی تاج الدین آئے تھے ان سے بھی کہا، کیا ہو رہا ہے، کہاں جا رہے ہو؟ لوگ آتے ہیں نہ سلام کرتے ہیں نہ مصافحہ کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ایک ٹھا پھونک۔ مجھے بتاؤ، لوگ آئے، میں پہلے دن آیا وہاں حیلہ کندی میں، ایک ٹھا پھونک۔ میں نے کہا دیکھو حافظ حسین بیٹھے ہیں، یہ مسلم شریف پڑھاتے ہیں، ان سے جا کے پوچھو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت گرامی میں صحابی کوئی پہنچے ہوں، نہ سلام کیا ہو نہ مصافحہ کیا ہو، کہا ہو ایک ٹا پھونک۔ بتاؤ غلط کہہ رہا ہوں؟ انہوں نے بتلایا، ان سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ ہاں بالکل نہیں ایسا ہوا۔ اس کے بعد میں اس دن وہاں 4 گھنٹے رہا، ایک آدمی ایسا نہیں تھا جس نے ایک ٹا پھونک کہا۔ لوگ آئے، سلام کیا، مصافحہ کیا، 10 منٹ بیٹھے چلے گئے، آتے رہے، مصافحہ کیا، سلام کیا، 10 منٹ بیٹھے چلے گئے۔ کیا اسی وجہ سے اتنی خدمات انجام دی تھی حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ نے اس علاقے میں؟ انما بخاری شریف کی پہلی حدیث، انما الاعمال بالنیات، پوری زندگی کا دار و مدار سب چیز کا نیت پر ہے۔ نیت کیا ہے؟ کیا دنیا کمانا ہے؟ کیا اپنا نام روشن کرنا ہے؟ کیا نعرے لگوانے ہیں؟ یا صرف اللہ اور اللہ کے رسول کو خوش کرنا ہے؟ میرے دوستو، اے مولانا صاحب چپ چاپ بیٹھے رہو، میں ابھی فارغ ہو کے جا رہا ہوں، پھر باتیں کرنا جتنا جی چاہے اتنی۔ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کے لیے ہمارا خاندان چلا، اور اس زمانے میں موٹریں نہیں تھیں، ہوائی جہاز نہیں تھے، ٹرینیں نہیں تھیں۔ کیسے جاتے تھے؟ اونٹ پر۔ اونٹ کو دیکھا ہے آپ لوگوں نے؟ اونٹ پر آدمی بیٹھے گا تو اگر پکڑ کے نہ بیٹھے تو بیٹھا رہ جائے گا یا گر جائے گا؟ گرے گا کہ نہیں؟ کوئی اونٹ پر بیٹھے گا تو کیا سو جائے گا؟ منزل ہے نہیں، رابغ سے پہلے منزل ہے، کیا نام ہے اس کا؟ قزیمہ۔ کیا نام ہے؟ قزیمہ، رابغ سے پہلے۔ آدھی رات میں لکھتے ہیں خود کہ میں اونٹ پر بیٹھا ہوا تھا، بین النوم والیقظہ، کچھ سو رہا تھا کچھ جاگ رہا تھا۔ فرماتے ہیں کہ زندگی میں پہلی مرتبہ ہمارے آقا اور سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، پہلی مرتبہ۔ جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو خود لکھتے ہیں کہ میں دوڑا اور دوڑ کر جا کر اپنا سر آقا کے پاؤں میں رکھ دیا۔ سمجھے بات کو؟ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ میں تو آپ کی زبان جانتا نہیں ہوں۔ اپنا سر آپ کے پاؤں میں، یعنی سر کے بل گر گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ بغل میں ڈال کر اٹھایا، ایسے کھڑا کر دیا اور کھڑا کر کے فرمایا بول کیا مانگتا ہے؟
بتائیے کیا کہیں گے؟ آسامی میں کیا کہیں گے؟ بول بولو بولو کی چھاؤ، بول کیا مانگتا ہے؟ میرے دوستو، اگر ہم ہوتے تو جنت تو کم سے کم مانگتے ہی، نہیں تو دنیا کی بھی عزت مانگتے، آخرت کی بھی عزت مانگتے، دولت بھی مانگتے، نام بھی مانگتے، اولاد بھی مانگتے، سب کچھ مانگتے۔ آقا نے فرمایا بول کیا مانگتا ہے؟ خود لکھتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ جو کتابیں میں پڑھ چکا ہوں وہ مجھ کو یاد ہو جائیں۔ سن رہے ہو؟ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ جو کتابیں پڑھ چکا ہوں وہ یاد ہو جائیں، اور جو کتابیں نہیں پڑھی ہیں میرے اندر وہ استعداد پیدا ہو جائے کہ میں مطالعہ کر کے ان کو سمجھ سکوں۔ سمجھے بات؟ یا آسامی میں بول کے پوچھ کے بتاؤں؟ سمجھ گئے بات کو؟ جو کتابیں پڑھ چکا ہوں وہ یاد ہو جائیں، اور جو نہیں پڑھی ہیں مطالعے کی اندر ایسی میرے اندر قوت پیدا ہو جائے کہ میں مطالعہ کر کے اس کو سمجھ سکوں، یاد کر۔ آقا نے فرمایا جا تجھ کو دیا۔ کیا فرمایا؟ جا تجھ کو دیا۔ کیا کہیں گے؟ دلام تمہارا، جا تجھ کو دیا۔ آنکھ کھل گئی۔ میرے دوستو، مدینہ منورہ حاضری سے پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت پہلی دفعہ ہوئی ہے تو کیا مانگا ہے؟ اس کے بعد جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے ہیں تو سوچو کیا عالم رہا ہوگا، اور کس طرح سے کامیاب ہوں گے وہ، اور کس طرح سے اساتذہ سب کے سب ان کے سامنے سب بونے ہو گئے، اکیلے وہ آگے بڑھتے چلے گئے۔ اس کے باوجود انہوں نے آپ کے علاقے کو منتخب کیا ہندوستان آنے کے بعد۔ اور اگر دارالعلوم دیوبند کو ضرورت نہ ہوتی، اور دارالعلوم دیوبند میں ایسے حالات نہ ہوتے کہ دارالعلوم مٹ رہا تھا، ختم ہو رہا تھا، کچھ نہیں بچا تھا، 1000 میں سے 951 طلبہ وہاں سے آ گئے تھے، صرف 49 طالب علم بچے تھے، سارے کے سارے اساتذہ چلے گئے تھے۔ اب دارالعلوم باقی رہے گا کہ نہیں، صرف بقا کا مسئلہ تھا دارالعلوم کے، تو سلہٹ چھوڑ کر گئے، نہیں تو سلہٹ چھوڑ کر جانے والے نہیں تھے وہ۔ میرے دوستو، یہ احسانات ہیں، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر رہا ہوگا اور بھرتا رہے گا انشاءاللہ۔ مجھے واقعہ یہ ہے کہ بڑی شرم آتی ہے جب لوگ نعرہ لگاتے ہیں، جانتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، اور مجھے بہت تکلیف ہے اس دفعہ آ کر، جو بھی آدمی ملتا ہے مجھ سے سر جھکا کے کہتا ہے ایکٹا پھونک۔ اور دوسری بات حقیقت یہ ہے کہ مجھے شرم آتی ہے، ذرا یہ اٹھائیے تو بوتل، بات کر رہا ہوں میں، ان سے بات کر رہا ہوں، وہ بوتل اٹھا کے میرے منہ کو لگا دے گا، پھو، گالی دے رہا ہوں، پھو۔ نہیں، ہنسنے کی بات نہیں ہے، شرم کی بات ہے، ڈوم مرنے کی بات ہے۔ ایک جملہ پڑھ کے اس کو پھونکنے کے لیے تیار نہیں۔ میرے دوستو، آج سے 50 سال کے بعد کیا ہوگا؟ آج ہم ہیں، آپ ہیں، سب لوگ ہیں، سوچئے دین بدعت ہوگی اور بدعت دین ہو جائے گا۔ بتائیے یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ سچ بتاؤ، ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ ہم روکتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرماتے ہیں افشوا السلام، سلام کرو کرو کرو، اور ہم کوئی بھی نہیں سلام کرتا۔ میں نہیں کسی کو پھونکتا، سلام کرو، مصافحہ کرو، اگر کرنا ہے نہیں تو خالی سلام کرو۔ میرے دوستو، اللہ تعالی اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچی ہو تو مجھ کو معاف کریں۔ میرا مقصد کسی کو بے عزت کرنا نہیں ہے، میرا مقصد کسی کو تکلیف پہنچانا نہیں ہے، میرا مقصد دل آزاری نہیں ہے، بلکہ میرا دل اندر سے رو رہا ہے، وہ میں نے عرض کر دیا، اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے سنا ہے اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا کر دے۔ اللہ اس مدرسے کو ہر طرح کی ترقی عطا کر دے۔
اللہ جن لوگوں نے اس مدرسے کی خدمت کی ہے ان کی خدمت کو قبول کر لے، اور اللہ تعالی ہمارے بیماروں کو شفا دے دے، ہمارے قرضوں کو پورا کرا دے، ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے ایمان اور دین کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالی ہماری مسجدوں کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے مدرسوں کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالی ہمارے بھائی فلسطین میں انتہائی ظلم ہو رہا ہے، 25-26 ہزار شہید ہو گئے، 60-65-70 ہزار زخمی ہیں، بچوں کا آپریشن بغیر بے ہوش کیے ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے ان مظلوموں کی مدد کر دے، اللہ تعالیٰ ظالموں کے ہاتھ کو توڑ دے، اللہ ظالموں کی کمر کو توڑ دے، اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کر لے۔ اے اللہ تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، تو اپنی مہربانی سے ہماری دعاؤں کو قبول کر لے۔ اے اللہ ہمارے ملک میں نفرت کی جو ہوائیں چل رہی ہیں ان کو ختم کر دے، اے اللہ پیار و محبت کی ہواؤں کو چلا دے، اے اللہ تو ہمیں کامیاب اور بامراد کر دے، اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما دے، اے اللہ ہمارے بڑے جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان سب کو اپنی مغفرت اور رحمت سے نواز دے۔ یا الہ العالمین ہم سب کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ حوض کوثر پر نصیب کر دے۔ یا الہ العالمین تو ہم سب کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ میدان محشر میں نصیب کر دے۔ اے اللہ یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا غفور الرحیم، یا الہ العالمین ہم سب کو موت کے وقت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی توفیق نصیب کر دے۔ اے اللہ اپنے فضل سے نصیب کر دے، اے اللہ اپنے کرم سے نصیب کر دے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا انت مولانا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میرے دوستو دیکھو بھائی، میں ہر ایک سے مصافحہ نہیں کر سکوں گا، میں آپ کو سلام کروں گا، انشاءاللہ 30 رحمتیں میری طرف سے آپ کے پاس جائیں گی، آپ سب لوگ میرے سلام کا جواب دیں تو آپ سب کی طرف سے میرے پاس آئیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔ ہو گیا؟